السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو another ایپیسوڈ۔ فرید لار خاموش تھا جب ماہر واپس پہنچا۔ مدھم بتیاں لاؤنج میں روشن تھی اور کمبل کارپٹ پر گرا ہوا تھا۔ شاید بیربل سونے چلا گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کوٹ اتار کے انٹرس کی کیبنٹ میں لٹکایا اور اپنے کمرے کی طرف آئے۔ کمرے میں مدھم ٹیبل لیمپ چلا تھا۔ ماہر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھا، جھک کے جرابیں اتاری اور نفاذ سے ان کو کونے میں رکھی لانڈری باسکٹ میں ڈالا۔ پھر ہائی نیک سویٹر کو نیچے سے پکڑا کے جیسے اتارنا چاہتا ہو کہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ کہیں کسی کونے سے ایک آواز آ رہی تھی، جیسے چوہا کسی سطح کو کھرچ رہا ہو یا جیسے کوئی سرگوشی میں کچھ کہہ رہا ہو۔ اس نے سویٹر نہیں اتارا، تعجب سے گردن دائیں بائیں ہلائی، آواز پہ غور کیا۔ کوئی لفظ سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن دبی دبی سی کوئی غیر شناسا سے زبان تھی جیسے۔ عرصہ ہوا ایسی آوازیں نہیں آئی تھی، لیکن یہ آواز کسی نادیدہ مخلوق کی نہیں تھی، کسی انسان کی تھی۔ کس کی؟ باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ محتاط قدموں سے آگے آیا، ڈورنا گھما کے دروازہ دھکیلا۔ آواز اونچی ہوتی گئی، وہ رونے کی آواز تھی، گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز۔ اس نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا، ایک دم سے باتھ روم زرد روشنیوں سے منور ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ فرش پر بہت سا پانی گرا تھا، درمیان میں کہیں ایک لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا، اس پر بھی چند قطرے تھے۔ باتھ ٹب کے سامنے پردہ گرا تھا اور آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور پردہ کھینچ کے ہٹایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اندر شاور مدھم سا چلا تھا، پانی کی دھاریں نیچے گر رہی تھی۔ ٹب آدھا بھرا ہوا تھا اور اس کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے، گھٹنے سینے سے ملائے بیربل بیٹھا رو رہا تھا۔ بی وہ شل سے کچھ بول نہ سکا، پھر ایک دم واپس پلٹا۔ فرش پر رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا، اس کی اسکرین روشن تھی۔ بیربل نے اس کی سیٹنگ بدل دی تھی، شاید وہ اسٹینڈ بائی موڈ میں نہیں جا رہا تھا۔ ماہر نے تولیے سے لیپ ٹاپ پر گرا پانی کے قطرے پونچھے، اسے سنک کے سلیب پر رکھا، پھر شاور بند کیا اور باتھ ٹب کے ساتھ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا۔ بیربل کیا ہوا ہے؟ جبرن اس کے دونوں کندھوں سے اس کو سیدھا کرنا چاہا، لیکن وہ گیلا سر گھٹنوں میں دیے روئے جا رہا تھا۔ بی اٹس اوکے، ریلیکس ریلیکس۔ اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، دوسرے ہاتھ سے کندھا ٹپک رہا تھا، لیکن بیربل سر نفی میں ہلائے اسی طرح روئے جا رہا تھا۔ اٹس اوکے، اٹس اوکے، مجھے بتاؤ، اٹھو، میری طرف دیکھو بیربل۔ بیربل؟ اس نے زور سے اسے کندھوں سے جھنجھوڑا۔ بیربل نے چہرہ اٹھایا، وہ پانی کے بجائے آنسوؤں سے بھیگا تھا، سرخ ناک اور سوجی ہوئی آنکھیں، گیلے گھنگریالے بال۔ وہ سویٹ پینٹس اور ہوڈی سمیت باتھ ٹب میں بیٹھا تھا۔ ٹب آدھا بھرا تھا، لیکن بیربل کا لباس پورا بھیگا ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایسا کرے گی۔ ماہر نے گہری سانس لی، اس کے چہرے کے دونوں ہاتھوں سے پوچھا۔ وہ سر واپس جھکانے لگا، لیکن ماہر نے زبردستی اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی۔ پہلے مجھے بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ ریلیکس، اٹس اوکے، بتاؤ۔ وہ مجھے چیٹ کر رہی ہے۔ ماہر ایک دم سانس نہ لے سکا۔ کیا؟ وہ مجھے چیٹ کر رہی ہے، وہ دبا دبا سا چلایا تھا۔ ماہر نے ایک دم چونک کے پیچھے دیکھا، دروازہ کھلا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا، دروازہ بند کیا، پھر واپس اس کے پاس آیا، اسی انداز میں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کمرے میں سو رہی ہے، وہ نفرت اور بے بسی سے گھررایا تھا۔ تم نے کیا دیکھا ہے؟ بیربل نے سر دائیں بائیں ہلایا، پھر گیلی ہتھیلی سے آنسو پونچھے، چند گہرے سانس لیے۔ بتاؤ بیربل، تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس کے فون میں کچھ چیٹس لاک تھے، لیکن میک بک میں لاک چیٹس لاک نہیں ہوتی، بلکہ سامنے نظر آ جاتی ہیں۔ میں نے صرف وہی چیٹ دیکھی ہے، وہ براق اور اس کی گفتگو ہے۔ براق کون؟ اسے یاد آ گیا، وہ جو ٹینس کھیلتا ہے، جو گھوڑوں کی ریس میں بھی اکثر… ہاں ہاں وہی۔ بیربل تیزی سے بولا۔ وہ براق کے ملٹی ٹیلنٹس کی فہرست نہیں سن سکتا تھا۔ بیربل نے سر اس بات میں لایا، آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے تھے۔ وہ بہت عرصے سے ایک ساتھ ہے۔ وہ سانپ والا بلگاری کا بریسلیٹ جو وہ پہنتی ہے، جو اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی ماں نے اسے گفٹ کیا ہے، وہ بھی اس کو براق نے گفٹ کیا تھا۔ میں نے اس کی ساری چیٹ پڑھی ہے۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ماہر اس کو ابھی تک دونوں کندھوں سے تھامے ہوئے تھا، بے اختیار ایک نظر لیپ ٹاپ پر ڈالی۔ اس شے کی توقع اس نے نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا بیربل سوزی کے فائنینشیل ریکارڈز نکالے گا، روپے پیسوں کا ہیر پھیر کچھ نہ کچھ اسے معلوم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کسی گرل گروپ چیٹ میں اپنے دوستوں کو بتا رہی ہوگی کہ اس کا شوہر کتنا بیوقوف ہے اور کیسے وہ اس کو کنگال کر رہی ہے، لیکن اس شے کی توقع اس نے بھی نہیں کی تھی۔ میری بات سنو، ادھر دیکھو۔
میری بات سن۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا کندھا پکڑے دوسرے سے اس کے گالوں سے آنسو صاف کر رہا تھا۔ مجھے دیکھو، ادھر دیکھو بیربل۔ بیربل نے مدور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ ماہر کو نہیں سن رہا تھا۔ میں نے اسے کس چیز کی کمی دی؟ میں نے سب کچھ کیا اس کے لیے، اپنی فیملی کے خلاف۔ پھر اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کیونکہ سوزین کے لیے یہ سب کافی نہیں تھا۔ کچھ عورتوں کے لیے یہ سب کافی نہیں ہوتا۔ بیربا نے ایک جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا۔ ماہر نے ہاتھ نیچے گرا دیا۔ وہ پشاور کی سفید دیوار سے ٹیک لگائے چھت کو دیکھتے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے سویٹر کا گریبان اور آستین بھیگ چکی ہے اور پینٹس گھٹنوں سے گیلی ہو چکی ہیں۔ بالآخر تمہاری جیت ہو گئی ماہر، جیسا تم نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ تم تو بہت خوش ہو گئی یہ سب دیکھ کر۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہاری تکلیف میں میں خوش کیوں ہوں گا؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ تم نے پہلے دن سے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن میں نے کہا تھا مجھے اس پر اعتبار ہے، اور پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ تم نے مجھے دور دھکیلنا شروع کر دیا۔ تم یہی چاہتے تھے کہ تم درست ثابت ہو جاؤ، اور دیکھو آج تمہاری بات صحیح ثابت ہوئی۔ اس نے کاٹیج بھی بیچ دیا۔ وہ ایک دوسرے آدمی کے ساتھ مجھے چیٹ بھی کرتی رہی، اور میں تنہا رہ گیا، خالی ہاتھ۔ اور اب وہ تلخی سے جیسے خود پہ ہنسا اور نگاہیں چھت سے ہٹا کے ماہر کو دیکھا تو ان میں زمانے بھر کے شکوے تھے۔ اور اب میں تمہارے پاس بھی واپس نہیں آ سکتا۔ میں تم سے بھی مدد نہیں مانگ سکتا، کیونکہ تم آگے سے یہی کہو گے کہ میں نے جو کہا تھا وہی ہوا ہے۔ مائٹی ماہر فرید ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ ماہر اب مخالف دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، کیونکہ وہ ٹپ سے باہر تھا اور بیربل اندر۔ تمہاری تکلیف میں کبھی خوش نہیں ہوں گا بیربل۔ دیکھو ہم دونوں بھیگے ہوئے ہیں۔ بیربل نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بہت سے پانی ان سے پھر سے ابلنے لگا۔ لیکن میں اب کیا کروں گا ماہر؟ میں ایک دفعہ پھر غلط ثابت ہوا۔ بے وقوف بیربل، ناکام بیربل، فیلئر بیربل۔ ہمیشہ سے سب میرے بارے میں جو کہتے تھے وہ درست ثابت ہوا۔ تم میرے بھائی ہو بھی۔ بیربل کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ میں اس شادی کے خلاف تھا۔ میں ہمیشہ سے سوزی کے خلاف تھا، لیکن تمہارا دل ٹوٹنے میں خوش میں کبھی نہیں ہوں گا۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تم یہ شادی نہ کرو، تاکہ تمہارا دل، ہاں اسی لیے تم یہ چاہتے تھے، اسی لیے تم یہ کہتے تھے، اسی لیے تم درست ثابت ہوئے۔ جانتا ہوں تم سب کیا کہو گے، جانتا ہوں۔ اب میں تمہارے پاس مدد کے لیے نہیں آ سکتا، اس لیے۔ اس نے باتھ ٹب کو دونوں کناروں سے پکڑ کے اٹھنا چاہا تو ماہر تیزی سے اٹھ کے آگے بڑھا اور کندھوں سے دباؤ دے کے اسے واپس نیچے بٹھایا۔ بیربل نے بے اختیار اس کو دیکھا۔ ماہرہ کے ماتھے پر لکیریں تھیں۔ مجھے درست ثابت ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں ہمیشہ ہی درست ہوتا ہوں۔ لیکن تم بیربل، تم کان کھول کے میری بات سنو۔ وہ اب ٹب کے کنارے اونچا بیٹھا تھا۔ بیربل کو کونے سے زبردستی نیچے بٹھانے کی کوشش میں پانی کے چھینٹے اس کے سویٹر کو مزید بھگو گئے تھے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سن۔ بیربل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جیسے قدرے سہم گیا ہو۔ ہم ایک فیملی ہیں، اور فیملیز میں بہت سی زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جانتا ہوں ہمارے باپ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ انہوں نے ایک ہی پیمانے پہ مجھے اور تمہیں تولا۔ حالانکہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ تم مختلف تھے، تم پیسہ بنانے کی مشین نہیں تھے، لیکن ہمارے باپ نے، مالک نے، سب نے ہمیشہ تمہیں ماہر سے کمپیئر کیا۔ تم ایک شیف تھے۔ تم ان کاموں کے لیے بنے تھے جن کو کر کے تمہیں خوشی ملتی ہو۔ تم خوش رہنے اور خوشی بکھیرنے کے لیے بنے تھے۔ تمہاری زندگی کا عزم کبھی بھی بہت سا پیسہ کمانا نہیں تھا، مگر ہمارے باپ نے تمہارے حصے سے تمہیں محروم کر کے واقعی زیادتی کی۔ وہ اپنی محنت سے کمائی دولت بچا رہے تھے، لیکن اس سب میں انہوں نے تمہاری پرسنالٹی کو نقصان دیا۔ وہ ٹف لو پہ یقین رکھتے تھے۔ مالک بھی ایسا ہے اور میں بھی ایسا ہوں۔ ہم سب کا طریقہ غلط تھا یا درست، اس بحث سے قطع نظر ہم سب زبردستی تمہیں وہ بنانا چاہتے تھے جو تم نہیں بن سکتے تھے۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور بیربل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ ہم سب نے جو بھی کیا تمہیں اس چوٹ سے بچانے کے لیے کیا جو آج تمہیں لگی ہے، لیکن سارا مسئلہ یہی ہے بیربل کہ ہر بچے کو اس کے حصے کی چوٹ لگنی ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو ان کے حصے کی غلطی کرنے دینی چاہیے۔ اسی لیے میں نے تمہیں سوزی سے الگ کرنے کی کوئی پلاننگ نہیں کی۔ نہ میں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جس سے تمہارا دل ٹوٹے۔ میں نے تمہیں پیچھے نہیں دھکیلا، میں تم سے نفرت نہیں کرنے لگا، نہ مجھے درست ثابت ہونے کا شوق تھا۔ میں نے صرف تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیر سوزین کا سچ کھل جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون سا سچ کھلے گا، بس یہ جانتا تھا کہ وہ ایک فیک عورت ہے۔
اور فیک چیز بہت دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ بربل نے سر جھکایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی۔ اس کا پورا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ غلط فیصلے کا غلط نتیجہ دیکھنے کے بعد تم اپنی فیملی کے پاس واپس نہیں جا سکتے۔ تم ہمیشہ اپنی فیملی کے پاس واپس آ سکتے ہو۔ ہر انسان واپس آ سکتا ہے، بھلے تم نے غلطی اکیلی کی ہو، لیکن اس غلطی کو سدھارنا ایک فیملی نے مل کر ہوتا ہے۔ جو غلطی تم نے کی اس کو ہم انڈو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ بائبل نے گلا آمیز گیلی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، تمہیں میرے اوپر بہت سی چیزوں کا بہت سا غصہ ہے، لیکن اپنے سارے غصے اور شکوے کے باوجود میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماہر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا، کیا تمہیں میری ججمنٹ پہ بھروسہ ہے؟ بائبل نے دان سے لب کاٹے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا تمہیں ماہر فرید پہ اتنا بھروسہ ہے کہ تم وہی کرو جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ چند لمحے ایسے ہی خاموشی سے گزرے۔ مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے ماہر۔ میں ابھی کمرے میں واپس جاؤں گا، میں اسے نیند سے جگاؤں گا اور میں اسے اسی وقت اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اور پھر وہ جذبات سے تیز تیز کہہ رہا تھا کہ ماہر نے زور سے اس کا کندھا دبایا۔ کیا تمہیں میری ججمنٹ پہ بھروسہ ہے؟ اس کی آواز قدرے بلند ہوئی۔ بائبل رک کے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ ماہر کی آنکھوں میں اتنی سختی تھی کہ اس نے دھیرے سے سر اسوات میں ہلایا۔ بھروسہ ہے۔ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھوں گا۔ وہ ٹب کے کنارے پر بیٹھا ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہا تھا۔ تم سوزین کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ بائبل کا چہرہ پھر سے سرخ ہونے لگا، سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ ماہر نے دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ اپنا موبائل دو۔ بائبل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، پھر دائیں بائیں، پھر واش بیسن کے کنارے رکھا موبائل دکھائی دیا۔ وہ رکھا ہے۔ ماہر نے موبائل اٹھایا اور پاور کا بٹن دبایا، اور جب اس کی اسکرین بجھ گئی تو اسے جیب میں ڈال دیا۔ پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا، وہیں سنک کے کنارے کھڑے کھڑے چند بٹن دبانے لگا۔ پھر اندر جا کے واپس آیا تو ہاتھ میں ایک فلیش تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ بتاتا ہوں۔ بائبل نے دوبارہ نہیں پوچھا، وہ دیکھ سکتا تھا کہ ماہر کیا کر رہا تھا۔ چند ثانیے گزرے، پھر ماہر نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا، ٹیشو سے اسے ایک دفعہ پھر سے پہنچا اور اپنے فون پہ ایک نمبر ملانے لگا۔ بائبل نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا، آنسو رک چکے تھے۔ عمار، ابھی اسی وقت ہمارے گھر آؤ، تم نے بائبل کو کہیں لے کے جانا ہے۔ بائبل کے برس تجاب سے اٹھے، اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے پانی سے بھرے ٹب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت سی چھینٹیں دائیں بائیں گری، سویٹ شرٹ گیلی ہو کے نیچے لٹک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ ماہر نے فون نیچے کر اتنی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ مجھے ہے، لیکن مجھے سوزی سے بات، تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ جب تک میں نہیں کہوں گا تم مجھ سے کچھ نہیں کہو گے۔ تم بودرم جا رہے ہو، وہاں تمہارے دوست کا ہوٹل ہے، تم کچھ دن وہی رہو گے، کسی سے بات نہیں کرو گے سوائے میرے، اور اس سب کو پروسیس کرنے کی کوشش کرو گے جو ہوا ہے۔ لیکن بائبل نے ہونٹ دان سے کاٹا، پھر سر کو خم دیا۔ اوکے۔ اس کے اندر جیسے مزید توانائی نہیں تھی، سر درد کر رہا تھا اور جسم جیسے نچڑ چکا تھا۔ وہ ننگے پیر باتھ ٹب سے نکلا تو پانی کی دھاریں ٹراؤزر سے گرتی ہر جگہ بہتی گئی۔ تم اپنے کمرے میں بھی واپس نہیں جاؤ گے، فیضی خانم یہ لیپ ٹاپ واپس رکھ آئیں گی، اور تم۔ وہ لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے باہر کمرے میں آیا، پھر اپنے وارڈروب کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کپڑے پہنو اور عمار کے آتے ہی تم اس کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ گے، تمہارے ڈاکومنٹس فیضی خانم نکال لائیں گی۔ اب وہ فیضی خانم کو اٹھانے جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد جب وہ لیپ ٹاپ رکھ کے سوتی ہوئی سوزین کے کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس کمرے تک آئی تو دیکھا بائبل سفید چہرے اور گیلے بالوں کے ساتھ صاف پینٹس اور سویٹر پہنے بیٹھا تھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ، اور کمرے کے فرش پر جگہ جگہ پانی تھا جو باتھ روم سے یہاں تک آیا تھا۔ عمار باہر پہنچ چکا تھا اور ماہر بائبل کو ساتھ لیے راہداری کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بار بار مڑ کے اپنے کمرے کی جانب دیکھتا، لیکن ماہر اسے کوہنی سے پکڑ کے باہر کی جانب لے گیا۔ تم نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اب جو بات کروں گا وہ میں کروں گا۔ بائبل نے شکستہ خوردہ انداز میں سر ہلایا۔ فیضی خانم دونوں کو افسوس سے جاتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ دروازے کے پار غائب ہو گئے۔ چند لمحے بعد عمار اکیلا آتا دکھائی دیا۔ اپنے کمرے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اس نے ناپسندیدگی سے اندر گرے پانی کو دیکھا اور پھر ہاتھ کو گھما کے اشارہ کیا، پلیز۔ فیضی خانم نے سر اس بات میں ہلایا، وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کا باتھ روم اور کمرہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوگا وہ دوبارہ اس میں قدم نہیں رکھے گا۔ وہ چپ چاپ صفائی کا سامان لینے اسٹور کی جانب بڑھ گئی۔ اگلی صبح بہت ٹھنڈی سی طلوع ہوئی تھی۔
सूरज कहीं बादलों के पीछे था और दर्जा हरारत मज़ीद गिर चुका था। इस्तांबुल की मस्जिदों के प्याला नुमा गुंबदों के ऊपर से बगले फड़फड़ा के उड़ रहे थे। ऐसे ही चंद बगले इस होटल के डाइनिंग हॉल की खिड़कियों पे आ बैठे थे, जहां से अंदर का मंजर दिखाई देता था। कतार दर कतार सफेद मेज पोश वाली मेजें बिछी थी, ऊंची मुखमली कुर्सियां, नफीस क्रॉकरी और चमकती कैटलरी। ऐसी ही एक मेज पर कबीरा सादात बैठी थी, रेशमी काफ्तान पहने, कानों और उंगलियों में बहुत से हीरे जेबतन किए। बॉयकट बाल और समोकी आई शैडो से मज़य्यन आंखों से मुस्कुराती हुई वो सामने बैठे नौजवान को देख रही थी। आलियान बफे से अपना नाश्ता डाल के अभी अभी उनके सामने आके बैठा था। वो जीन्स और हुड वाली जैकेट में मलबूस था, सुनहरी बाल कंघी करके आज समेट रखे थे। गोरी रंगत सुबह की सर्दी के बायस गुलाबी हो रही थी। कबीरा सादान ने मुस्कुरा के एक नजर अपनी प्लेट में रखे क्रोसेंट्स और केक्स को देखा और दूसरी निगाह उसकी प्लेट पर डाली, जिसमें उबले हुए चंद अंडे, एवाकाडो, मल्टीग्रेन ब्रेड और फल रखे थे। साथ ही गिलास में सब्ज रंग की कोई स्मूदी थी जो वो अपने साथ फ्लास्क मिलाया था। उबले अंडे को वो मैश करके टोस्ट पर लगा रहा था। बफे में अनवा अक़साम की अशिया मौजूद थी, उसके बावजूद वो सिर्फ यही उठा के लाया था। कबीरा सादान की गर्दन फखर से मजीद ऊंची हुई। मुझे तुम्हारी सेहत के लिए वैल्यूज अच्छी लगती हैं। आलिया ने दान से टोस्ट कुतरते हुए चेहरा उठाकर उन्हें देखा और वापिस खामोशी से खाने लगा। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। दाएं बाएं मेजों पर छुरी कांटे चलने की आवाज, कहवे की खुशबू और हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी थी। सफेद उजली वर्दी में मलबूस वेटर उनके करीब आया और नैपकिन में लिपटी कांच की बोतल से उनके ग्लास में पानी भरने लगा। वो चला गया तो वो खंखारी, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए, तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ पूछना है। आलियान ने स्मूदी का घूंट भरा और फिर उन्हें देखने लगा जैसे कंफ्यूज हो, ना जाने क्यों। लेकिन बहुत दिन बाद कबीरा सादान को महसूस हुआ था कि जब वो इनके करीब होता था तो भले वो खफा हो या बेजार, उसकी शख्सियत बदल जाती थी। वो पुलिस स्टेशन में मिलने वाले जादूगर जैसा नहीं था जिसने खुद को खोल में बंद कर रखा था और चाहने के बावजूद वो इस खोल को तोड़ नहीं पाई थी। अब उसका खोल चटकता दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था ना माहिर फरीद मेरे पास आएगा। वो आया था, वो सादा से अंदाज में बताने लगा। कबीरा को लगा वो जो कहने आया था वो नहीं कह रहा, बल्कि बात बदल रही है। वो क्रोसेंट का टुकड़ा दांतों से कुतरते हुए गौर से उसे देखे गई। एक टोकफ के बाद आलियान फिर से खंखारा। वो मुझसे पूछ रहा था कि नगीना बेगम बच्चों के क्या करती थी। क्या करती थी? आलिया ने कंधे उचकाए। मैं ये डिस्कस करने यहाँ नहीं आया। फिर क्या डिस्कस करने आया हो? उसने जैसे थूक निकला। शायद वो कोशिश कर रहा था कि उसका खोल न चटखे, लेकिन कुछ था जो बार बार उस खोल में दरार डाल रहा था। हर दरार के साथ कबीरा सादान की मुस्कुराहट और उनका एतमाद बढ़ता जा रहा था। वो जितना खुद को मजबूत और बेनियाज जाहिर कर ले, वो एक छोटा सा लड़का ही था। बताओ आलियान, क्या जानना चाहते हो? आलियान ने आंखें उठा के उनकी आंखों में देखा। जब मैंने हलाल का जिक्र किया तो माहिर फरीद के चेहरे पे एक तासुर उभरा। इस तासुर ने मुझे यह बावर करवाया कि अगर मैं कभी हलाल के करीब गया तो वो वाकई मुझे जान से मार देगा। कबीरा की आंखों में उलझन उभरी। तुम्हारा हलाल से क्या लेना देना? उनकी समझ में नहीं आया कि वो हलाल का जिक्र इनसे क्यों कर रहा था। बात हलाल की नहीं है, उस तासुर की है जो मैंने माहिर फरीद की आंखों में देखा था अपनी बहन के लिए। एक लम्हे के लिए वो कुछ बोल नहीं सकी। मेरी भी एक बहन है ना? कबीरा सादान की आंखों के गोशे भीगने लगे। उन्होंने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। वो पाकिस्तान में है, घर पर। आलियान खामोशी से ब्लैक कॉफी का घूंट भरने लगा और वो इसी उम्मीद से उसे देखी गई। क्या तुम कभी उससे मिलना चाहोगे? नहीं, वो एकदम तेजी से बोला, फिर हल्के से कंधे उचकाए। मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं है आपकी बेटी के साथ, मैं उससे मिलकर क्या करूंगा। लेकिन उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखा, जैसे उनके चेहरे पे कुछ खोज रहा हो। आप उसकी शादी ज़ियाद से क्यों करवाना चाहती थी? क्या इससे बेहतर कोई इंसान आपको नहीं मिला था? आलियान और माहिर फरीद की मुलाकात के वक्त कबीरा सादान वहां मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद वो जानती थी कि आलियान की आंखों में वही तासिर था जो उसने माहिर की आंखों में देखा था। वो पूरे दिल से मुस्कुरा दी। इस वक्त मुझे वही मुनासिब लगता था। अच्छा ही हुआ ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या बना उसकी शादी का? वो बाजार सरसरी अंदाज में बोला था। कबीरा बेगम ने शाने उचका दिए। कोई अच्छा रिश्ता मिले तो करूंगी। आलियान ने जैसे आंखें छोटी करके गौर से उन्हें देखा। आप जिस सोशल क्लास से ताल्लुक रखती हैं और जितनी दौलत आपके पास है, कि आपको कभी अपनी बेटी के लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिला? वो जैसे हैरान हुआ था। कबीरा सादान ने एक दफा फिर कंधे झुकाए।
کوئی اس قابل نہیں تھا، سمپل، اور ویسے بھی وہ گھر کا خیال کرتی ہے، میرا خیال کرتی ہے۔ آپ کو خیال کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ میں کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتی، نہ ہی میرے کمرے کی صفائی ملازم کر سکتی ہیں، اور میرے برتنوں کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ یہ سب چیزیں دیکھتی ہے، اور اب ویسے بھی میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس کا رشتہ کسی نامعلوم انسان سے کر دیا اور وزیر سلطان جیسا نکلا تو میں کیا کروں گی؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، حفاظت میں۔ آلیان بہت دھیرے سے پیچھے ہوا کہ چھوٹی کر کے تعجب سے وہ ابھی تک ان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ آپ ریسٹورنٹ کا بنا ہوا کھا رہی ہیں؟ ریسٹورنٹ کی بات الگ ہے، پاکستان میں ملازموں کو رشوت دینا بہت آسان ہے، وہ کسی کے کھانے میں کوئی بھی تعویذ یا پھونکی ہوئی جادو کی شے ملا سکتی ہیں، اس لیے کافی عرصے سے میں نے یہ ڈپارٹمنٹ عنایا کو دے دیا ہے۔ آلیان کے ابرو حیرت سے اونچے ہوئے۔ یعنی آپ اپنی بیٹی کی شادی اسی لیے نہیں کر رہی کیونکہ وہ آپ کو جادو سے بچاتی ہے، اور آپ کو کسی ملازم پہ بھروسہ کر کے خود کو جادو کا شکار نہیں کرنا؟ کبیرہ سادہ نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ ایسی بات نہیں، وہ میرا خیال کرتی ہے، اور میں نے کہا نا، ابھی تک کوئی ایسا رشتہ ملا ہی نہیں جو اس کے قابل ہو، پھر وہ آگے کو ہوں۔ اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا کے میز پر رکھے غور سے اس کو دیکھا۔ کیا تم انایا سے ملنا چاہو گی؟ میری بڑی خواہش ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ایک میز پر بیٹھیں۔ عالیہ نے دھیرے سے نیپکن میز پہ رکھا۔ میں اس ملک سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتا جتنا آپ سمجھتی ہیں، وہ بولا تو اس کے لہجے میں تناؤ تھا۔ ماہر فرید نے نہ جانے آپ کے سامنے میرا کیا امیج بنایا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے پولیس کو بتائی ہے۔ میرے بہت سے کلائنٹس پڑھائی کی وجہ سے مجھ سے چھوٹ گئے ہیں، میں ان کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، اور ابھی تک میرے اوپر وہ قرضے موجود ہیں جو میں نے ان برسوں میں لیے تھے۔ جب نگینہ بیگم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یعنی ان کا کام ٹھپ ہو گیا تھا، ان کی ساری دولت زیاد سلطان کے پاس چلی گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں نے خود کو یہاں تک اپنی محنت سے پہنچایا ہے، اس لیے جب تک میرے قرضے نہیں اٹھتے میں اس ملک سے نہیں نکل سکتا۔ کتنے قرضے ہیں؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ آلیان کے ابرو تلخی سے اکٹھے ہوئے، اس نے بے اختیار مگ پر دھکیلا۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، میں صرف اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، باقی جو بھی کرنا ہے میں خود کر لوں گا۔ میں نے کرپٹو میں انویسٹ کر رکھی ہے، کچھ عرصے میں اس کو بیچ دوں گا، پھر اپنے قرضے اتار کے اگر کبھی مجھے موقع ملا تو شاید آپ کے گھر آؤں اور شاید ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ سکیں۔ اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کبیرہ سادان نے گیلی آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس سے زیادہ اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتی تھی، جانتی تھی کہ وہ کسی سپرنگ کی طرح اچھل کے دور چلا جائے گا۔ اپنے مرضی سے وہ ان سے جتنا تعلق رکھنا چاہتا تھا ان کے لیے یہی بہت تھا۔ بالآخر وہ تینوں ایک ساتھ ایک میز پہ بیٹھنے کے قریب تھے، کبیرہ، انایا اور آلیان، ان کی ہیپی اینڈنگ کی تکوں۔ سریار کی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ بھی وہ صبح ویسے ہی سرد طلوع ہوئی تھی۔ سوزین جس وقت اپنے کمرے سے نکلی اس کے بال گھنگریالے اور میک اپ مکمل تھا، البتہ لیونگ روم کا منظر دیکھ کر بہت سے تاثرات ایک ساتھ چہرے پہ آئے۔ بھویں اکٹھی کر کے کچن کاؤنٹر تک آئے اور ادھر ادھر بھاگتی فیضی خانم کو روکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیضی خانم نے ایک سرسری سی نظر لیونگ روم پہ ڈالی جہاں صوفے پہ ایک سلیولیس جیکٹ میں ملبوس مونچھوں والا آدمی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور چائے کی پیالی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی نگاہ حلال کے کمرے کے دروازے پہ تھی۔ مالا کو کہیں جانا ہے، وہ اپنا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اس لیے ایک پولیس اہلکار یہاں رہے گا اور باقی باہر۔ گھر نہ ہوا فوسٹر ہوم ہو گیا۔ سوزین نے ناک سے کوڑا بیزاری سے سر چھٹ کر اپنا مگ اٹھایا۔ ڈربل کہاں ہے؟ معلوم نہیں۔ فیضی خانم کندھے اچکا کے اوون کی طرف بڑھ گئی تو سوزی نے سوچتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا۔ کیا وہ رات بھر گھر نہیں آیا؟ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جواب فیضی خانم کی بجائے ماہر کی طرف سے آیا تو سوزی بے اختیار اپنی ہلس پہ گھومی۔ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آتے ماہر کو دیکھ کر اس نے چہرے کے تاثرات درست کیے۔ او، کون سا دوست؟ شعیب۔ شعیب کون؟ جتنی خبر تمہیں اس کی پراپرٹی کی ہے اتنی دوستوں کی بھی ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اسے جلدی میں لندن جانا پڑا ہے، کافی دیر وہ تمہیں اٹھاتا رہا، لیکن غالباً تم کوئی دوا لے کر سو رہی تھی۔ ایک ناپسندیدہ نظر سوزین پہ ڈال کے وہ آگے بڑھ گیا۔ رخ حلال کے کمرے کی جانب تھا۔ سوزی نے مگ رکھا اور اس کے پیچھے آئی۔ آدھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ حلال بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھی تھی، ساتھ ننھا بدر تھا۔ مالا سامنے پنجوں کے بل بیٹھی بدر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی کچھ کہہ رہی تھی۔ سوزی کو یہاں سے مالا کی پشت دکھائی دیتی تھی، ماہر بھی ان کے قریب جا رکا تھا۔ میں شام تک آ جاؤں گی، تب تک تم حلال کے ساتھ رہو گے، اوکے؟ وہ بچہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ مالا نے گردن موڑ کے لاؤنج میں بیٹھے پولیس اہلکار کی جانب اشارہ کیا۔ چوکھٹ میں کھڑی سوزی کو سر کے استپات سے سلام کیا۔ وہ اچھا آدمی ہے، اوکے؟ اس نے نرمی سے کہا، لیکن بدن نے ایک دم تیزی سے سر اٹھایا اور اس طرف دیکھا، پھر واپس مالا کو، پھر اوپر ماہر کو، دوبارہ دروازے کے در سے دکھائی دیتے پولیس آفیسر کو، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے اور سر واپس جھکا لیا۔
ماہر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پولیس اہلکار کو دیکھا اور پھر واپس بدر کو، البتہ مالا اسی طرح کہے گی۔ بدر کا ناشتہ بنا پڑا ہے اور اورنج جوس بھی، بدر ناشتہ کرے گا، ٹھیک؟ وہ اپنی بیبی لینگویج میں اس کو ہدایت دے رہی تھی۔ بھائی نے ایک دفعہ پھر پولیس اہلکار کو دیکھا اور واپس بچے کو چونکا کیوں تھا کہ اس نے پہلے اس اہلکار کو دیکھ رکھا تھا کیا، یا وہ کچھ اور دیکھ رہا تھا؟ لیکن نہیں، مالا کو تو کچھ محسوس نہیں ہوا، وہ اس کی ماں تھی، شاید وہ بچے بار بار ایسے ہی چونکتا تھا۔ اگر اس کی ماں کے لیے غیر معمولی نہیں تھا تو اسے فضول نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ ہلکا سا کھنکھارا۔ میں کوٹ لے کر آ رہا ہوں، اس کو اطلاع دی۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے بیٹے کو واپس اسی طرح ہدایت دیتی رہی۔ ماہر چوکٹ میں سے گزر کے آگے بڑھ گیا۔ سوزی نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر واپس مالا کو۔ جب وہ بالآخر بدر کو فیضی خانم کے حوالے کر کے ان کی بہت سی تسلی کے بعد وہاں سے پلٹی تو دیکھا سوزین کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی۔ مالا رسمی سا مسکرائے ہوئے گزر کے آگے جانے لگی تھی۔ جب تم اپنے بیٹے کا بہت خیال کرتی ہو، اس سے بہت پیار کرتی ہو، سو سویٹ۔ مالا نے اسی طرح مسکرا کے سر کو خم دیا۔ سوزین کافی مشین میں بینز ڈالتے ہوئے آنکھیں اسی پہ جمائے ہوئے تھی۔ لیکن سنو، جب بھی شادی کرنا کسی ایسے آدمی سے کرنا جو تمہیں تمہارے بچے کے ساتھ قبول کرے۔ وہ جو راہداری کی طرف پلٹ رہی تھی ان الفاظ پہ ٹھہر گئی، الٹے قدموں گھومی اور ٹھک ٹھک چلتی اس کے سامنے آئی۔ اگر میں نے کبھی کسی مرد کو اپنی زندگی میں آنے دیا تو اس مرد کو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں اس پہ بھروسہ کر رہی ہوں۔ میرا بیٹا میری ذات کے حصہ ہے، کوئی مجھے میرے بیٹے کے ساتھ کیا قبول کرے گا؟ میں اپنے بیٹے کے لیے کسی مرد کو قبول کروں گی نا تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کی امان میں دیا ہے۔ اوکے، لیکن اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سوزین نے نہ سمجھی سے کندھے اچکائے۔ مالا نے ضبط سے مٹھی بھیج لی۔ کوئی مرد کسی بچے کی ماں سے شادی کر کے اس بچے کو قبول کر کے اس پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ عورت اگر اس مرد کو اپنے بچے کے قریب آنے دیتی ہے تو اس پہ احسان کرتی ہے۔ یاد رکھنا میری بات۔ ضبط سے ایک ایک لفظ چبا کے کہا، ایسے کہ چہرہ سرخ ہو چکا تھا، پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس گفتگو سے بے خبر ماہر اوپر کمرے میں کھڑا الماری سے کوٹ نکال رہا تھا۔ ایئرپورٹس کانوں میں لگے تھے۔ باربل کو ایک دوسرا نمبر لے کر دیا ہے، ابھی اس سے بات ہو گئی تھی، وہ بورڈ روم پہنچ گیا ہے، کچھ دن وہیں رہے گا۔ گڈ۔ مالک فرید کی مشینی آواز ابھری۔ اس کو سوزی سے بات تو نہیں کرنے دی؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میک شور کرنا کہ مجھ سے بات نہ کرے۔ نہیں کرے گا۔ مالک فرید کے لہجے میں افسوس ابھر آیا۔ براق اور سوزین، مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جب تک نیچے آیا سوزین اپنا ناشتہ کرتی کسی فون کال پہ مصروف تھی، یا شاید وہ بار بار بیل کو فون کر رہی تھی۔ پھر کندھے اچکا کے سر جھٹکا اور کسی اور کو فون ملایا۔ اس کا لیدر بیگ اس کے ساتھ تھا۔ غالباً وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ نیچے اترتے ماہر کو ایک نظر دیکھا، وہ انہی کوٹ بازو پر ڈالے بلیک پینٹس پر سفید ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ ہیو اے نائس ڈے۔ وہ راہداری کی جانب مڑ رہا تھا جب سوزین نے پیچھے سے مسکرا کے کہا۔ اس نے ڈے کہا تھا یا ڈیٹ؟ ماہر فیصلہ نہ کر سکا، البتہ اس وقت وہ سوزین کے منہ نہیں لگ سکتا تھا۔ جب تک وہ مالا کے دروازے پہ پہنچا وہ باہر نکل رہی تھی۔ اس نے لمبا بھورا جرسی ڈریس اور اوپر سفید رنگ کا ہی اوور سائز ڈریس سویٹر پہن رکھا تھا، جس کی گریباں پہ سیاہ فاختہ جھولتی دکھائی دیتی تھی۔ بال کھلے تھے اور ہاتھ پہ ٹوپی تھی۔ چہرے پہ 2-3 دانے نکلے تھے اور اس نے کوئی خاص میک اپ بھی نہیں کیا تھا۔ ابرو اکٹھے کیا، وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ چلے؟ ہاں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گئی۔ کوٹ اور بیگ ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ ماہر نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس لب بھینچے ہوئے تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی چند منٹ پہلے بدر کے کمرے میں اس کو تسلی دیتی ہوئی، اس کو مسکرا کے دیکھ کے سر ہلاتے ہوئی مالا کا چہرہ مختلف تھا، اور اب جیسے کچھ ہوا تھا۔ لیکن چند منٹ میں ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ ویدر فور کاسٹ دیکھ لی تھی؟ ظاہر ہے۔ لفٹ کے دروازے کھولے اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ نہ سمجھے سے اس کے پیچھے آیا۔ وائلٹ اس کی کار عمارت کے سامنے لا چکا تھا۔ اس دوران مالا خاموش تھی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ چہرے پہ نرمی، بس کار کی طرف آئی، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، بیگ اور کوٹ وہاں رکھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سیٹ بیلٹ باندھی اور اپنی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کار سڑک پر ڈالتے ہوئے وہ کھنکھارا تھا۔ نہیں۔ وہ بائی دیکھ رہی تھی، ٹوپی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ آج شہر خزاں آلود اور بے رونق تھا۔ کار میں ہیٹر آن تھا، البتہ باہر دسمبر کا سرمئی پن ہر جگہ پھیلا تھا۔ ماہر نے فون ہولڈر میں اپنا موبائل کھڑا کیا، میپ آن کیا اور کار ہائی وے پہ ڈال دی۔ اس دوران چند ایک لمحے اس نے کنیکشن سے کشمالا کا چہرہ دیکھا تھا، وہ اسی طرح باہر دیکھی جا رہی تھی۔ کار میں صرف خاموشی تھی یا سندل کے کار فریشنر کی خوشبو۔ سڑک پر نگاہیں جمائے ماہر فرید کے ذہن نے جمع تفریق شروع کی، اور ابھی بدر کو ڈراپ کرنے سے پہلے اس نے ماہر کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کبھی استنبول سے باہر
لانگ ڈرائیو پہ نہیں گئی اور وہ ایکسائٹیڈ ہے. اور پھر جب وہ بدر کو چھوڑنے آئے تو ایکسائٹیڈ بھی لگ رہی تھی. اس ایکسائٹمنٹ میں اس نے پوچھا تھا کہ چونکہ ڈرائیو لمبی ہے تو کیا وہ راستے کے لیے سینڈوچز رکھ لے. اور جواب میں ماہر نے سنجیدگی سے کہا تھا بالکل رکھ لو، شہر کے سارے ریسٹورینٹ تو ہڑتال پہ ہے نا. اچھا کیوں؟ پھر اگلے ہی لمحے سمجھ آنے پہ آنکھیں گھما کے آگے بڑھ گئی تھی. کیا اس نے اس بات کا برا منایا تھا؟ لیکن نہیں، اس کے بعد وہ ٹھیک تھی. پھر وہ اپنا کوٹ لینے گیا تھا، وہ واپس آیا تو وہ جا چکی تھی اور سوزی وہاں کھڑی تھی. اچانک سے خیال اس کے ذہن میں پھوندا، سوزی. سوزی نے کچھ کہا ہے. اس نے چونک کے مالا کو دیکھا. کہا نا کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ جیسے چڑ کے بولی، لیکن وہ سمجھ چکا تھا ان چند منٹ میں یقیناً سوزی کی طرف سے کچھ ہوا تھا. اسٹیئرنگ پر جمے اس کے دونوں ہاتھوں کی رگیں تن گئی. سوزی کو نظر انداز کرو، اس کی مدت اس گھر میں گنی جا چکی ہے. مالا نے چونک کے اسے دیکھا. کیا مطلب؟ بائبل اسے ڈائیورس دے رہا ہے. کشمالا ایک دم اس کی طرف پوری گھوم کے بیٹھی. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. کیا مطلب؟ یہ کب ہوا؟ بائبل کو بالآخر سوزی کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے، اسی لیے وہ یہاں سے دور چلا گیا ہے. تب تک میں ڈائیورس پیپرز تیار کروں گا. اور ایک منٹ، کیسی حقیقت؟ شروع سے بتاؤ. وہ جیسے اپنی ساری ناراضی بھول کے پوری اس کی طرح گھوم چکی تھی. ماہر فرید کو سوزی اور بائبل کے ڈائیورس کی خوشی پہلی دفعہ دل سے محسوس ہوئی تھی. کار میں پھیلا تناؤ ایک دم سے انکار ہو چکا تھا. بائبل کو اس پہ شک شاید تھا، اسی لیے اس نے اس کی میک بک کھولی. واٹس ایپ پر ایک لاگ چیٹ تھی جس کو اس نے پڑھ لیا، اور اس چیٹ کے مطابق سوزی اس سے بے وفائی کر رہی تھی. مائی گاڈ! وہ جیسے ششدر رہ گئی. سر دائیں بائیں ہلایا پھر چونکی. لیکن بائبل تو اس کا بہت آگے پیچھے پھرتا ہے. پھر اس نے اچانک اپنی بیوی کی جاسوسی کرنے کا کیسے سوچا؟ اسے جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی. ماہر علی فرید نے سادگی سے کندھے اچکا لیے. پتہ نہیں آئیڈیا اس سے کیسے آیا. اور اس نے سوزی کا فون نہیں کھولا بلکہ اس کی میک بک کھولی. یقیناً اس کے فنگر پرنٹس. یہ بھی کوئی اچھی حرکت نہیں تھی. بالکل کافی غیر اخلاقی حرکت ہے. ماہر نے اس کی تائید کی. وہ ابھی تک افسوس سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی. لیکن پھر وہ یہاں سے چلا کیوں گیا؟ اس سے بات تو کرتا. پتہ نہیں، اس کی مرضی. وہ رکنا نہیں چاہتا تھا. مجھے کہا کچھ دن میں واپس آ جائے گا، تب تک میں پیپرز وغیرہ بنوا لوں. لیکن بائبل ایسے اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کی بیوی ہے. اسے ایک دفعہ سوزین سے بات کرنی چاہیے، کنفرنٹ کرنا چاہیے یا وضاحت مانگنی چاہیے. اس چیز کے بعد وہ ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. مجھے معلوم ہے اور میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ بائبل کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اس کو ایک دفعہ اپنی بیوی سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. آخر ان دونوں نے شادی کی ہے. وہ اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، بیوی ہے. تم جانتی ہو یہ شادی کیسے ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی؟ بائبل کی ڈیسپریشن اور سوزین کا لالچ. اگر یہ شادی ختم ہو رہی تو بائبل کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو اسے ختم کر دے تاکہ وہ اس چیز سے نکلے. مگر یہ شادی ہے ماہر. جب انسان شادی کرتا ہے تو میاں بیوی مل کے خیمہ لگاتے ہیں. پھر اس خیمے کی میخیں زمین میں اتنی مضبوطی سے گاڑتے جاتے ہیں کہ بھلے آندھی آئے یا طوفان انہیں اپنے خیمے کو اڑنے نہیں دینا ہوتا. بھائی جو کچھ ہوتا رہا، برف باری آئے یا کوئی جنگ چھڑ جائے، میاں بیوی اپنے خیمے کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتی ہیں. ان دونوں میں سے اگر ایک آندھی کے پہلے ہی جھونکے پہ خیمہ چھوڑ کے چلا گیا تو یہ کمٹمنٹ تو نہ ہوئی. کم از کم اس سے بات تو کرتا، اس کی بات تو سنتا. وہ افسوس سے کہتی باہر دیکھنے لگے. ماہر نے جواب نہیں دیا. وہ ہائی وے پر ایگزٹ لے رہا تھا. مالا کے پوچھے بنا بتایا فیول ڈلوانا ہے. چند منٹ تک کار فیول اسٹیشن پر رکی رہی. وہ باہر نکل گیا. پھر فیول بھروا کے وہ مالا کی کھڑکی کی طرف آیا اور انگلی سے اس پر دستک دی. وہ جو سر پیچھے ٹکائے لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی چونک کے اٹھے. پھر شیشہ نیچے کیا. کافی پیو گی؟ ہاں لیکن میں تمہارے ساتھ آؤں گی. وہ سیٹ بیلٹ کھولنے لگی. پھر باہر نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو اس کے کوٹ کے ساتھ ماہر کا کوٹ بھی رکھا تھا. اس سے پہلے کہ وہ ماہر کے کوٹ کو پکڑ کے ہٹاتی وہ تیزی سے آگے بڑھا. میں کر دیتا ہوں. جلدی سے اپنا کوٹ سائڈ پہ کیا اور اس کا کوٹ اٹھا کے اسے دیا. میں صرف اپنا بیگ لے رہی تھی. وہ اس کے ایک دم سے آگے بڑھنے پہ بے اختیار پیچھے ہوئی. ماہر نے جھک کے اس کا بیگ نکالا اس کے ہاتھ میں دیا. پھر دروازہ بند کر دیا. وہ کافی شاپ کی جانب بڑھ گئی. البتہ ماہر نے اپنے کوٹ کو دوبارہ سے طے کیا اور سیٹ کے دوسرے کنارے پہ رکھ دیا تاکہ وہ مالا کے کوٹ سے دور رہے. پھر اس کے پیچھے آیا. جب تک وہ کافی شاپ کے اندر پہنچا وہ کافی کا آرڈر دے چکی تھی. اس کے ساتھ آخر ہوا پیمنٹ کی اور جب بارسٹا نے دونوں کپ ان کے سامنے رکھے اور ماہر نے اپنی کافی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مالا نے اس کے کپ پر ہاتھ رکھ دیا. اس نے چونک کے مالا کو دیکھا. سر پہ سفید ٹوپی پہنے ہوئے سنجیدہ سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا تم یہ کافی پوری ختم کرو گے؟ نہ گراؤ گے نہ بچاؤ گے؟
اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بکھر گئی. یس میم. وہ انہی گلا آمیز نظروں سے اس کافی سنوب کو دیکھے گئی. ہاتھ ابھی تک کافی کپ کے سامنے رکاوٹ بنا ہوا تھا. نہیں گراؤں گا. ماہر کو پھر سے تسلی دینی پڑی تب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا. بنا کوٹ کے چند لمحے کے لیے نکلنے پہ بھی تھرمل اور سویٹر کی تہیں پہننے کے باوجود اسے شدید سردی لگنے لگی تھی. انہیں واپس کار میں بیٹھنا تھا. کافی ویسے ہی تھی جیسے کسی فیول اسٹیشن کی کافی مشین کی ہو سکتی تھی. ڈرائیو کوئی تو ماہر کے کپ میں کافی کی سطح تھوڑی ہی نیچے ہوئی تھی. جب اس کے چہرے پر ناپسندیدگی اترنے لگی البتہ کنکھیوں سے مالا کا چہرہ دیکھا جو بار بار اس کے کپ کو دیکھتے اور پھر سامنے دیکھتے اپنا گھونٹ بھرتی تھی. اسے یہ ختم کرنی تھی. وہ اس کا موڈ دوبارہ خراب ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا. بادل نخواستہ اس نے بڑے بڑے چند گھونٹ بھر کے وہ کڑوا سیال مایا اپنے اندر اتارا. سفر خاموشی سے جاری تھا. کار کے ایک طرف پانی دکھائی دینا شروع ہو گیا البتہ باری کے ابھی کوئی آثار نہیں تھے. پھر سے بتاؤ ہم اغوا کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کھڑکی سے باہر پانی کو دیکھ کے پوچھنے لگی. وہاں ایک بوڑھا کپل رہتا ہے جو ٹیپسٹری بناتے ہیں. مالا نے چونک کے اسے دیکھا. ٹیپسٹری؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا. ہاں لال کو بھی نہیں انہوں نے سکھائے تھے. ہم چھٹی میں یہاں آتے تھے. وہ شیلے کے کپڑے سے ٹیپسٹری اور پینٹنگز بناتے ہیں. یہ اغوا کا مشہور کپڑا ہے جو ہاتھ سے بنا ہوتا ہے اور اس میں سے سمندر کی خوشبو آتی ہے. انٹرسٹنگ. وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی. ان کے پاس ایک ٹیپسٹری ہے گھوڑوں کی. مجھے وہ بہت پسند ہے. اس شیلے کے کپڑے پہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے. میں اس کو کرمزی عمارت میں اپنے آفس میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ کسی قیمت پر مجھے یہ دینے پہ تیار نہیں ہے. اور تم چاہتے ہو کہ میں ان کو کنونس کروں کہ میں تمہیں یہ ٹیپسٹری دے دیں. کیا تم نے پیسے آفر کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ہر چیز پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی کشمالہ خانم. اس ٹیپسٹری کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہے. کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا. اوکے مجھے کچھ بتاؤ ان کے بارے میں. وہ دونوں کون ہیں؟ وہ اغوا کا ایک خوبصورت گھر تھا. قاسم پتی کے پھولوں سے مزین باغیچہ، پتھریلی روش، اختتام پر جینے اور پھر دروازہ. چوکھٹ پہ بیلوں کی آرائش تھی. اندر جاؤ تو لکڑی کا ایک لیونگ روم بنا تھا جس کی اونچی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے اور ایک آرام کرسی پر کندھے بھاری سی عورت یوں بیٹھی تھی کہ پیر اوتومن پر رکھے ہوئے تھے. ہاتھ میں ان کی سلائیاں تھی اور ناک پہ اینک لگائے وہ انگلیوں کو سست روی سے گھماتی ان کا سویٹر بنتی جا رہی تھی. بوب کٹ بال سلکی اور سفید تھے. کانوں میں موٹی موٹی سونے کی بالیاں. وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے نیلی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھتی تھی. پھر پیچھے کہیں کسی کو آواز دی. ماہر ابھی تک نہیں پہنچا؟ پیچھے کچن سے ایک بڑا آدمی آتا دکھائی دے رہا تھا. ڈریس پینٹ اور شرٹ پہ سویٹر پہنے وہ دھیرے دھیرے چلتا کپ اٹھائے ہوئے تھا جن سے بھاپ اڑ رہی تھی. ہاتھوں میں لرزش تھی. اس کی گردن عمر رسیدگی کے باعث قدرے جھکی ہوئی تھی اور بال اپنی بیوی کی نسبت اڑے اڑے تھے. عام ترکش مردوں کے برعکس وہ بالکل کلین شیو تھا. لیونگ روم میں آتے ہوئے کھڑی پر ایک نگاہ ڈالی پھر سر دائیں سے بائیں ہلایا. نہیں ابھی تک نہیں پہنچا. سامنے کھڑکی کے ساتھ ایک 4x5 فٹ کا فریم رکھا تھا جس کے اوپر موٹی سفید چادر ڈلی تھی. آغا اور بانو وہ آرٹسٹ لوگ ہیں. بوڑھے ہیں بیمار ہیں اور ایک زمانے میں شیلے کے کپڑے کو ایکسپورٹ کرتے تھے. انہوں نے بہت سے ورکرز رکھے ہیں جو دریا کے کنارے جوک در جوک کھڑے آج بھی ہاتھوں سے شیلے کا کپڑا بنتے ہیں. آغا کے ہاتھ میں راشا ہے جس کے باعث اسے ایک ٹیپسٹری بنانے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں. اس لیے ان کی ہر ٹیپسٹری ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. پھر تمہیں ان سے ان کی ٹیپسٹری نہیں لینی چاہیے. ماہر نے مزید برا مان کے اسے دیکھا. تم کس کی سائڈ پہ ہو؟ مالا نے شانے اچکا دی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. سورج کہیں بادلوں کے اوپر سے چمکنے کی کوشش کر رہا تھا اور سرمئی دن میں ہلکا سا سنہری پن اچھا لگ رہا تھا. البتہ مکمل طور پر دھوپ نہیں نکلی تھی. کار اس بل کھاتی سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی جب وہ کھنکھارا. وہ جو تم نے کہا خیمہ لگانے کے بارے میں؟ خود سے نہیں کہا کہیں پڑھا تھا. وہ گردن پوری موڑے باہر دیکھے گئی. جو بھی کہا تھا کیا تم خود بھی اس پہ یقین رکھتی ہو؟ کس پہ؟ یہی کہ شادی خیمہ لگانے کی جیسی ہوتی ہے. وہ خیمہ جس کو طوفان اور آندھی میں تھام کے بیٹھنا ہوتا ہے. مالا نے چہرہ پورا موڑ کے اسے سنجیدگی سے دیکھا. تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ اسٹیئرنگ پر جب ماہر کے ہاتھوں کی رگیں مزید تن گئی. کیا تم نے کبھی دوبارہ اس خیمے کو لگانے کی کوشش نہیں کی؟ مالا نے چہرہ منٹ اسکرین کی جانب موڑ لیا. چند لمحے خاموشی سے گزرے. ایسی خاموشی کے ماہر کو لگا وہ جواب نہیں دے گی اور پھر کی تھی. اس نے چونک کے مالا کو دیکھا. وہ عام سے انداز میں سیدھ میں سڑک کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. چند ایک دفعہ مجھے ماہر نے اور کچھ فرینڈ سے ملوایا. کچھ لوگوں سے اچھے پڑھے لکھے ہائی اچیونگ مرد اچھی فیملیز کے. ان میں سے ایک وینکوور میں انویسٹمنٹ بینکر تھا اور اس نے مجھے اٹس اوکے وہ جلدی سے بولا. اس کا جیسے حلق تک کڑوا ہو چکا تھا. مالا نے بات وہیں چھوڑ دی. چہرہ موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی. کار کے اندر اب کی جو خاموشی چھائی اس میں شدید تناؤ تھا. اس نے غلط سوال پوچھ کر غلط جواب سن لیا تھا.
یہ تناؤ دھیرے دھیرے کب ہوتا گیا، وہ چھوٹی موٹی باتیں کرتے آئے، اس طرف کون سا علاقہ ہے، اوہ دھوپ نکل آئی ہے، اس شخص نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے، کتنا راستہ رہ گیا ہے، یہاں تک کہ آبادی دکھائی دینے لگی۔ وہ دو دریاؤں کے درمیان بنا شہر تھا۔ اغوا کا معنی بھی دو دریاؤں کے درمیان تھا۔ پانی کے کنارے ماچس کی ڈبیوں جیسے بہت سے اونچے نیچے گھر بنے تھے۔ اس شہر میں تقریباً ہر شے ہی پانی کے کنارے تھی۔ ماہی نے کار روکی تو وہ باہر نکلی، اپنا کوٹ نکالا، اسے پہنا، ٹوپی ٹھیک سے سر پہ جمائی اور فرصت سے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ سڑک کنارے ایک ایسے گزرگاہ کے قریب تھی جس کے آگے پانی تھا اور ایک جانب لمبی روش بنی تھی جس پر جگہ جگہ میز کرسیاں رکھی تھی اور رنگ برنگے لالٹین اوپر سے لٹک رہے تھے۔ اسے یوں ہی بلد یاد آیا، یہاں رہتے ہیں وہ دونوں۔ حیرت سے ماہر کو دیکھا کیونکہ وہ کسی گھر کی توقع کر رہی تھی۔ نہیں، پہلے ہم لنچ کر لیں۔ مالا نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ہم ان سے ملنے آئے ہیں یا لنچ کرنے؟ ان سے ملنے آئے ہیں، لیکن میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، صرف وہ کافی پی تھی جو بہت مشکل سے فیول اسٹیشن کی کافی شان میں کچھ کہنے سے خود کو روکا۔ اور جو لوگ مجھے ٹیپسٹری دینے پہ تیار نہیں، تمہارے خیال میں وہ مجھے کچھ کھلائیں گے؟ کشمالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور میزوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کار کو لوک کرتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے جو تم سے پوچھا کار میں؟ وہ دونوں آمنے سامنے لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اوپر رنگ برنگے کمکمے لٹک رہے تھے اور سامنے پرسکون پانی بہہ رہا تھا۔ یہاں پانی ندی کی صورت بہتا تھا، اس کے دوسرے پار بھی ایسی ہی میزوں کے قطار تھے اور کوئی دوسرا ریسٹورینٹ تھا۔ دونوں کے درمیان پلیٹس رکھی تھی جن میں مچھلی اور چند چٹنیوں کی ننھی کٹوریاں تھی، ساتھ بریڈ کے ٹکڑے، گرم مچھلی، ٹھنڈی بریڈ۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تب بھی میں شرمندہ نہیں ہوں، وہ کوہنیاں میز پر رکھے لقمہ لیتے ہوئے اسی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں تو بتانے کو تیار تھی، تم سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ان آدمیوں کی تفصیل نہیں پوچھا تھا جن کو کبھی تم نے اس قابل سمجھا کہ تم ان کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ سفید ٹوپی اور سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر کے پیچھے ندی کی صورت پانی بہ رہا تھا، دھوپ اس کی پشت پہ تھی، ہمیشہ کی طرح وہ دھوپ اور مالا کے درمیان تھا، کسی آڑ کی طرح۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تمہارے اندر دوبارہ اس خیمے کو لگانے کا حوصلہ ہے؟ مالا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، اس نے بہت سا تھوک نکلا۔ آنکھیں البتہ ماہر پہ جمی تھی۔ تم جانتے ہو میں کس تکلیف سے گزری ہوں، یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے پہلی شادی کتنی امید سے کی تھی، جیسے ہر لڑکی کرتی ہے، لیکن وہ نہیں چل سکی۔ اس کے بعد دوبارہ ایک قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، خود کو تیار کرنا، لیکن یہی فرق ہوتا ہے مردوں اور عورتوں میں۔ ماہر نے چونک اسے دیکھا، بریڈ توڑ کے انگلیاں تھم گئی۔ عورت بھلے کمٹمنٹ کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اسے کوئی بھروسے کے قابل مرد ملے تو خود کو تیار کر لیتی ہے، لیکن مرد جب تک تیار نہیں ہوتے وہ کمٹمنٹ نہیں کرتے، چاہے سامنے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب تیار ہو جائے تو پہلے ہی دستیاب لڑکے سے شادی کر لیتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہو۔ جیسے بیربل، جب وہ تیار تھا تو اس نے سوزی سے نہیں ماہر، میں بیربل کی بات نہیں کر رہی، میں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ تم تیار نہیں تھے جب تم لاہور چھوڑ کے آئے تھے۔ ہر چیز اتنی پیچیدہ نہ ہوتی اگر تم اس وقت کچھ کہے بنا لاہور چھوڑ کے نہ جاتے لیکن تم تیار نہیں تھے۔ تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ تم مجھے اپنا سچ بتا سکو۔ اگر تم مجھے اپنے منہ سے سچ بتا دیتے تو آج ہم ادھر نہ ہوتے، یا کم از کم میں نے تمہاری بات سنی ہوتی زیاد کے معاملے میں۔ سارا قصور میرا ہے کیا؟ نہیں، میرا بھی ہے۔ غلط شخص پہ بھروسہ کیا، جس پہ کرنا چاہیے تھا اس پہ نہیں کر سکی۔ اس نے جھرجھری لے کے سر دائیں بائیں ہلایا، وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کر سکتی ہو بھروسہ؟ مالا نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لاہور چھوڑ گیا تھا، لیکن تم استنبول چھوڑ کے نہیں گئی، حالانکہ تمہارے پاس بدر کا ٹریول ڈاکومنٹ بھی ہے۔ شاید اس کو لگا تھا کہ اس بات پہ وہ حیران ہو جائے گی، شاید شرمندہ، البتہ وہ اسی سنجیدگی سے اسے دیکھے گئی۔ میں کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی جبکہ ابھی ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ گفتگو جو تم نے پولیس اسٹیشن کے باہر شروع کی تھی۔ ماہر کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اوہ، تو وہ اتنے دن سے اس گفتگو کو مکمل کرنے کے منتظر تھی اور وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوا، باکس سے چند ٹیشو کھینچ کے نکالے، ہاتھ اور ناخنوں کو خواہ رگڑ کے صاف کرنے لگا، پھر نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے باہر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس شہر میں ٹھہر سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے لیے زندگی دوبارہ شروع کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ تمہیں ہر چیز اکیلی کرنی پڑے گی؟ ہر مرد اس ایک مرد کی طرح نہیں ہوتا جس کو تم نے اپنی زندگی کا پیمانہ بنا لیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہر مرد اس جیسا نہیں ہوتا۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے کبھی تم سے موو آن نہیں کیا، کوشش کے باوجود نہیں کر سکا۔
زارا سے شادی کر رہا تھا کسی اور وجہ سے، مگر تمہارے بعد زندگی میں کوئی نہیں آیا اور اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی آ بھی نہیں سکے گا، وہ کہہ رہا تھا اور وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سے آتی دھوپ کا راستہ رک گیا تھا، صرف وہ تھا، اوپر نیچے لٹکتے کمکمے تھے اور ندی جیسا پانی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگر تم اس شہر میں رہ جاؤ میرے ساتھ تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زیاد کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا یا بدر سے جڑے تمام اندیشے دور ہو جائیں گے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے دونوں مٹھیاں میز پر رکھی اور آگے کو ہوا۔ میں نے اور تم نے اپنی اپنی انا میں، غصے میں، غلط فہمی میں بہت سا وقت ضائع کیا ہے، لیکن میرے ساتھ تم اکیلی نہیں ہوگی۔ جو خیمہ ہم نے لگایا ہے وہ ہم ایک ساتھ لگائیں گے۔ میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ کبھی کوئی آندھی نہیں آئے گی یا طوفان ہم سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہیں اور بدر کو میں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں میری بہت سی چیزوں سے تمہیں بہت سے مسئلے ہیں، لیکن ایک چیز جس پہ تم کبھی شک نہیں کر سکتی وہ میری فیلنگز ہیں۔ یہ پہلے دن سے اب تک نہیں بدلی، حالانکہ درمیان میں تم نے بہت سے موقع پہ مجھے بہت غصہ بھی دلایا، بہت ہرٹ بھی کیا اور مایوس بھی۔ بہت دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں کشمالہ مبین سے موو آن کر جاؤں۔ میں نے تمہاری ساری بری باتیں یاد کی، اور ہاں، تمہارے اندر بہت سی بری باتیں ہیں جن میں سے سب سے سر فہرست تمہارا ضدی پن ہے اور دوسروں کو بالکل شٹ آؤٹ کر دینا۔ تم ہمیشہ جگہ چھوڑ کے چلی جاتی ہو، تمہیں کنفرنٹ کرنے سے زیادہ فرار بہتر لگتا ہے، اور یہی بری باتیں میرے اندر بھی ہیں۔ میں نے بھی بہت دفعہ یہی کیا ہے، سب کے باوجود میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی مجھے تم سے زیادہ سمجھ نہیں سکتا، اور تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تمہیں مجھ سے اچھے لوگ بھی مل سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے کبھی کسی کے اوپر دوبارہ بھروسہ کرنا ہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہو، تو کیا تم میرے اوپر بھروسہ کر سکتی ہو؟ اس کو دیکھتی مالا کی سب آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، اس کے ہونٹ بند تھے۔ کیا تمہیں میں ایسا انسان لگتا ہوں جس پہ بھروسہ کیا جا سکے؟ مالا اسی طرح اسے دیکھے گئی، کچھ نہیں بولی۔ تمہارے خیال میں کون ہوں، کیسا انسان ہوں؟ ماہر کی آواز میں اب زخمی پن تھا، وہ جیسے تکلیف سے پوچھ رہا تھا وہ کیا کہے گی۔ کلاسک مینیپولیٹر، جھوٹ اور سچ کو خلط ملط کرنے والا، فریب کار انسان۔ وہ کیا کہے گی اس کے بارے میں؟ وہ کیا رائے رکھتی تھی اس کے لیے، اور وہ کچھ کیوں نہیں کہہ رہی تھی؟ مالا نے پلکیں جھپکی، بہت سے آنسو اندر اتارے، پھر کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ ہمیں واپس بھی پہنچنا ہے ماہر، چلو۔ وہ بیگ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی، ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ڈوب کے ابھرا، پھر اس نے سر ہلا دیا، خاموشی سے چابی اٹھائی اور کچھ کہے بنا کار کی طرف چل دیا۔ وہ گفتگو مکمل کرنا چاہتی تھی، اور اس دفعہ وہی گفتگو ادھوری چھوڑ رہی تھی۔ اب وہ دوبارہ اس گفتگو کو کیسے شروع کرے گا؟ قاسم پتی کے پھولوں سے مزین باغیچہ ان کا منتظر تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، البتہ ٹھنڈ اتنی تھی کہ اس باغیچے میں بیٹھنا ناممکن تھا۔ سو وہ دونوں لکڑی کے لیونگ روم کے اندر لیدر کے صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے اونچی کرسی پر بیٹھی بھاری بھرکم چھوٹے سفید بالوں والی بانو بیٹھی تھی۔ ان کو دیکھ کے سلائیاں اور اون گود میں رکھ لیا تھا، اینک اتار دی تھی اور ایکس رے کرتی نگاہوں سے پہلے ماہر کو دیکھا، پھر مالا، سر سے پیر تک، پھر ماہر کو۔ وہ اسی طرح مسکرائے گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹیپسٹری کے لیے آئے ہو؟ ابرو اٹھا کے پوچھتی۔ بوڑھی بانو کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ مسکراہٹ تھی نہ ہی کوئی خفگی۔ ماہر نے مسکرا کے سر کو خم دیا، وہ اپنا بزنس اسمائل چہرے پہ سجائے ہوا تھا۔ یہ مالا ہے، اس نے تعارف کروایا۔ مالا نے مسکرا کے سر اسبات میں ہلایا۔ بانو رسمی سا مسکرائی، پھر واپس ماہر کو دیکھا تو مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ اور اس کو اپنی وکالت کرنے کے لیے ساتھ لائے ہو؟ گلٹی ایز چارجڈ۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ مالا نے اپنا کوٹ اتار دیا تھا، البتہ ماہر گرم لیونگ روم کے باوجود اپنے لمبے کوٹ میں ملبوس تھا۔ خوش آمدید مالا۔ بوڑھا آدمی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا تو ٹرے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کے باعث ہلکی ہلکی ہل رہی تھی اور پیالیاں چھنک رہی تھی۔ مالا تیزی سے اٹھی اور ان سے ٹرے لینی چاہی، لیکن انہوں نے مسکرا کے نفے میں سر ہلایا، برک جھک کے ٹرے میز پہ رکھی۔ اس میں چائے کی پیالیاں تھی اور کپ کپاہٹ کے باعث ذرا ذرا سے چائے باہر گری تھی۔ بانو نے افسوس سے آغا کو دیکھا، پھر پیالیوں کو۔ آغا کسی عادت کی طرح ایک ٹیشو باکس کی طرف جھکا، برک 3 ٹیشو نکالا اور پرچوں کے کناروں کو صاف کیا، پھر ٹیشو ڈسٹ بن میں ڈالنے گیا۔ بانو کی نگاہوں نے تب تک اس کا تعاقب کیا جب تک وہ ساتھ رکھی کرسی پر آ کے بیٹھ نہیں گیا۔ اب وہ دونوں بوڑھے ان کے سامنے ایک جیسی کرسیوں پر خاموشی سے بیٹھے تھے، لیکن ایک خاموشی جس میں بہت سا سکون تھا۔ آپ دونوں کتنے عرصے سے ساتھ ہیں؟ مالا نے دلچسپی سے ان کو دیکھا تھا، اور ماہر نے اسے۔ بانو ہلکا سا مسکرائی۔
45 سال سے ہمارے بچے اپنی اپنی یونیورسٹی، شادیاں اور اپنے بچوں میں مصروف ہو کے جا چکے ہیں، چھٹیوں اور تہواروں میں آتے ہیں۔ ایک کیئر ٹیکر ہے جو ہمارا خیال رکھتی ہے۔ ابرو سے کچن کی طرف اشارہ کیا جہاں سے کھٹ پھٹ سنائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ دے کے کچھ تھا جو اس کے چہرے پہ لہرایا تھا، وہ مسکرا دی۔ آپ کی انگلش بہت اچھی ہے، حالانکہ اس ملک میں لوگوں کی انگلش زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ میں ایک لمبا عرصہ انگلش ٹیچر رہی ہوں۔ بانو مسکرا کے بولی، ان کا لہجہ برطانوی انگریزی کے جیسا تھا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زندگی نے آپ کو کون سا سبق دیا جو آپ ہر ایک کو دینا چاہیں گی؟ جواب میں بانو کی آنکھوں میں سوگوادیت اتری۔ زندگی نے مجھے ایک بات سکھائی ہے۔ وہ جیسے سانس رو کے سنے گئی کہ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ لکڑی کے لیونگ روم میں ایک اداس سی خاموشی چھا گئی، پھر ماہر کھنکھارا، جیسے یہ ٹیپسٹری یہ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اسے لینے آیا ہوں۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ بانو نے اسے دیکھی، مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اور ہم یہ تمہیں کیوں دے دیں؟ تاکہ تم اس کو اپنے دفتر میں ٹونک کے بھول جاؤ؟ ہاں، تمہارا کوئی فورنر مہمان آئے گا تو تم فخر سے 2 منٹ کے لیے رک کے اسے کہو گے کہ یہ شیرے کے داغوں سے بنی ہے، اس میں سے سمندر کی خوشبو آتی ہے۔ پھر تم ان کو بتاؤ گے کہ اغوا کے شہر میں ابھی تک لوگ ہاتھوں سے کپڑا بنتے ہیں، یہ کہہ کے تم دونوں آگے بڑھ جاؤ گے۔ تمہارے اس چند سیکنڈ کے فخر کے لیے کیا ہم یہ ٹیپسٹری تمہیں یوں ہی اٹھا کے دے دیں؟ ماہر نے گہری سانس لی، پیچھے ہو کے بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جما لی اور سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ جیسے اس کے بولنے کے لیے اب کچھ باقی نہیں بچا تھا، برو سے مالا کو اشارہ کیا۔ بانو اور آغا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے دلچسپی سے کشمالا کو چائے کی پیالیوں کو کسی نے چھوا تک نہ تھا۔ تم چاہتی ہو کہ ہم یہ ٹیپسٹری اس کو دے دیں؟ اس روبوٹ کو جو کسی دن اچھی قیمت ملنے پہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ماہر کو کوئی ٹیپسٹری نہیں دی؟ بانو نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کبھی مانگی ہی نہیں، اور اب وہ مانگ رہا ہے کیونکہ ہمارا آرٹ ورک قیمتی ہے، اس کو اپنی مات میں لگانے سے اس کے آفس کی شان بڑھ جائے گی۔ لیکن ماہر فرید اس آرٹ کو اپنے تک محدود کر کے رکھنا چاہتا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ دونوں بوڑھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے۔ ہم اس کو اغوا کے میوزیم میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دور دور سے جب اس شہر میں آئے تو اس ٹیپسٹری کو دیکھیں اور انہیں اس سمندر کی خوشبو آئے۔ مالا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، صوفے پر گدے آگے کو ہوئی۔ اس دوران ٹیک لگائے بیٹھے ماہر کی نگاہیں مالا اور اس بوڑھے کپل کے درمیان ٹینس بال کی طرح گھوم رہی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آرٹ کی قدر کی جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ یقیناً اغوا کے میوزیم میں اس کو بہت عزت دی جائے گی۔ سیاح آئیں گے، وہ اس کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ لگی پلیٹ پر لکھی چند سطور پڑھیں گے، کوئی گائیڈ کھڑا ہوا تو انہیں اس کے بارے میں مزید آگاہی دے گا، اور پھر وہ وہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ کی پینٹنگ صرف اس چھوٹے سے شہر میں آنے والے سیاحوں تک محدود ہو جائے گی۔ بوڑھی بانو خاموشی اور دلچسپی سے گال تلے انگلیاں رکھے مالا کو دیکھے گئی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بولتے ہوئے ایک کان کے پیچھے بال رس رہی تھی، کان ٹوپی نے چھپا رکھا تھا۔ بال سامنے سے ہٹے تو ان میں پہنی ننھی بالی واضح ہوئی، کھڑکی سے دھوپ اس بالی پہ لپکی اور ساتھ ہی اس کی سبز آنکھوں کو سنہرے رنگ میں تبدیل کر دی گئی۔ لیکن اگر یہی پینٹنگ ماہر فرید کے آفس میں لگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی، بالی چمک رہی تھی اور وہ اس کے نیم رخ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس آفس میں سیاح نہیں آتے وقت گزارنے، کھانے پینے اور شغل میلے کے لیے۔ لوگ اس جگہ کا رخ نہیں کرتے، بلکہ وہاں دنیا بھر سے کاروباری افراد آتے ہیں۔ اپنی اپنی زندگیوں میں کامیاب اور ہائی اچیونگ لوگ وہ وقت ضائع نہیں کرتے، اسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ اس آرٹ ورک کو ماہر فرید کے آفس میں دیکھیں گے تو وہ دیوار پہ لگی پلیٹ پہ درج چند سطور نہیں پڑھیں گے، نہ ہی وہ کسی گائیڈ سے اس کے بارے میں رٹی رٹائی باتیں دریافت کریں گے، بلکہ وہ ماہر فرید سے اس کی کہانی پوچھیں گے۔ اور اس کہانی کو سنانے والا شخص ماہر بے سے بہتر کون ہو سکتا ہے، جو کئی گھنٹوں کی مسافت طے کر کے یہاں اس آرٹ کو آپ سے لینے آیا ہے؟ ورنہ وہ کسی بھی کاروباری شخص کی طرح پیسوں کا لفافہ تھما کے اس کو آرام سے اٹھا کے لے جا سکتا تھا۔ بوڑھے آقا نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ بالا نے اپنا استخوانی ہاتھ اس کے لڑستے گھٹنے پہ رکھا۔ وہ پہلو بدل کر خاموش ہو گیا۔ ماہر نے ایک پیالی اٹھا لی، ٹیک لگائے، گھونٹ بھرتے وہ مسکراہٹ دبائے اسے بولتے سنتا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ماہر بے کو کیا سمجھتے ہیں، اور کچھ غلط بھی نہیں سمجھتے۔ وہ ماہر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی، یہ وہی مہربان اور نرم چہرہ تھا جو اس نے اوشن میں پہلی دفعہ اپنے سامنے دیکھا تھا، جب وہ وہاں جاب انٹرویو کے لیے گیا تھا، جب وہ کیب تھا اور وہ صرف مالا، جب زندگی اتنی پیچیدہ نہیں تھی اور جب حالات مختلف تھے۔ ماہر پہ واقعی ایک روبوٹ ہے، مشینی انسان۔ اس کو پیسے سے محبت ہے اور وہ بہت سے فیصلے پیسے بچانے یا پیسے جمع کرنے کے لیے لیتا ہے۔ ماہر چیزوں اور انسانوں کو مینیپولیٹ بھی کرتا ہے، ہمیشہ سچ نہیں بولتا، اور پورا سچ تو شاید کبھی نہیں بولتا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی، دھوپ تیز ہو چکی تھی اور اس کا نیم رخ دکھائی دیتا چہرہ مکمل دمک رہا تھا۔
جس ماہر فرید کو میں جانتی ہوں اس کے اندر یہ ساری مشینی خصوصیات موجود ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ مہربان بھی ہے اور قدردان بھی۔ وہ اپنی بات سے پھرنے والا مرد نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کے لیے اس پر بھروسہ کرنا آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ شاید آپ کے ساتھ زندگی نے پہلے کچھ ایسے دھوکے کیے ہوں گے کہ آپ کی ہر رسی کو سانپ سمجھتی ہوں اور دوبارہ بھروسہ کر کے بھروسہ ٹوٹنے کی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتی۔ ماہر نے پیالی کا ہینڈل 2 انگلیوں سے تھما رکھا تھا، البتہ اسے ہونٹوں تک نہیں لے کر جا رہا تھا۔ نگاہیں بس اسی پہ جمی تھی، لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سب اپنی اپنی کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے اور بھروسہ کرنے کا رسک نہیں لیں گے تو ہم ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح مدافن ہو جائیں گے۔ بھروسہ تو کرنا ہوگا، لیپ آف فیتھ تو لینا ہوگا، بھروسہ کر کے ایک جست تو لگانی ہوگی۔ اور اگر آپ کے سامنے ایک ایسا انسان موجود ہو جس سے آپ کو بہت سے گلے رہے ہوں، بہت مسئلے بھی درمیان میں آئے ہوں اور آپ شاید اس کے ہر بات سے راضی نہ ہو، تب بھی میں آپ سے کہوں گی کہ اس ایک انسان پہ آپ بھروسہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ آپ کا دل نہیں دکھائے گا اور یہ آپ سے کیا وعدہ بھی نہیں توڑے گا، کیونکہ ماہر اپنے سے جڑے لوگوں کے مان کو ہمیشہ رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ ان کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اگر کبھی نہ کبھی آپ کو اس ٹیپسٹری کے لیے کسی پر بھروسہ کرنا ہی ہے تو پھر ماہر فرید کیوں نہیں؟ ماہر کو لگا ایک گیلی سی گیند تھی جس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ شاید وہ ٹیپسٹری کی بات کر رہی تھی، شاید وہ ٹیپسٹری کی بات نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک ان دونوں بوڑھوں سے کچھ کہی جا رہی تھی، لیکن جو اس کو سننا تھا وہ سن چکا تھا۔ اسے لگا اس کی پانی آنکھوں میں آ رہا ہے تو اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، انگلی کی نوک سے اسے صاف کیا اتنی مہارت سے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ پھر سیدھا ہو کے بیٹھا اور اپنے بزنس اسمائل واپس چہرے پہ سجائے گفتگو کی طرف متوجہ ہوا۔ بوڑھی بانو مسکراتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ تم لوگ یہ ٹیپسٹری لے جا سکتی ہو۔ آغا نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا، وہ کسی بات سے غیر آرام دہ تھا، پھر کندھے اچکائے، ساتھ ہی وہ سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا جیسے وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مالا نے مسکرا کے اس کی جانب چہرہ موڑا تو وہ مسکرایا۔ مالا کی آنکھیں بھیگی ہوئی نہیں تھی، لیکن ان میں ایک گلابی پن تھا جس کو وہ پہچانتا تھا۔ آغا اٹھا اور جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ کھڑکی تک آیا۔ ماہر تیزی سے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے ہمراہ کپڑے میں لپٹی ٹیپسٹری اٹھائی۔ اب وہ تینوں ماہر کی کار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ٹرنک میں ٹیپسٹری کو احتیاط سے رکھ کے ماہر نے ٹرنک بند کیا۔ وہ آغا کو مسکرا کے الوداع کہتی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ رہی تھی۔ ماہر اس کی کھڑکی کے پاس جھکا۔ میں بانو کو خدا حافظ کہا ہوں۔ مالا نے سر اس بات میں ہلایا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا، لکڑی کے زینے عبور کرتا اندر آیا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کا فرش چٹکتا تھا۔ بانو ویل چیئر پہ اسی طرح پاؤں اونچے کیے بیٹھی تھی۔ ابھی تک انہوں نے سلائیاں نہیں اٹھائی تھی، ہاتھ صوفے کے ہتھے پر جمے۔ وہ مسکرا کے اسے آتے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ان کے قریب آیا، پھر دونوں ہاتھ باہم ملا کے سر کو خم دیا۔ بہت شکریہ، یہ اچھی لڑکی ہے، اس کو کھونا مت۔ ساتھ ہی بانو نے اپنی لکڑی کی سٹیک اٹھائی، اسے اونچا کیا یہاں تک کہ اس کا دوسرا سرا ماہر کی کوہنی تک پہنچا۔ کوہنی کو ہلکا سا چھوا اور پھر سٹیک کو میز تک لے گئی۔ میز پر 2 دفعہ نرمی سے اسے مارا۔ ڈرامہ ختم ہوا تمہارا، پیسے رکھو، گھور کے کہا تھا۔ ماہر نے تابع ادائی سے سر کو خم دیا، کوٹ کی جیب میں سے پھولا ہوا لفافہ نکالا اور میز پر رکھا۔ تھینک یو۔ آغا کو سنبھال ہے نا، اس کے منہ سے کچھ نکلنے ہی والا تھا۔ بانو نے مسکرا کے سر جھٹکا اور ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ انہی تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ اب آغا برآمدے میں کھڑا ان کی کار کو پیچھے ریورس ہو کے سڑک پر جاتے دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی وہ افسوس سے دائیں بائیں ہلا رہا تھا سر۔ دھوکے باز، مینیپولیٹر۔ ساتھ ہی وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ اوکے ویورز اینڈ لسنرز، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے فیملی میں شیئر کریں، اور مجھے نیکسٹ کسی ناول کا سجیشن دیں جو ولگر نہ ہو اور اچھا ہو، جس سے ہمیں کوئی مورل لیسن ملے، کچھ اچھے سے ہمارے آئیڈیاز آئیں ہمارے پاس۔ اینڈ آئی ہوپ یو آل ڈو دس، سو پلیز اینڈ کائنڈلی شیئر می یور suggestions, your opinions. Okay, Allah Hafiz for now.